السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اس ہستی پر جن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ کے بغیر دین کی تبلیغ کرتے رہے اور صبر کیجیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت ملی کہ اگر مشرکین کی طرف سے جنگ چھیڑی گئی تو آپ دفاعی جنگ کر سکتے ہیں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت مل گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان اقدام جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں پہلی بار قبیلہ بنو زمرہ کی طرف گئے، جو مدینہ منورہ سے 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 مہاجر صحابہ تھے۔ بنو زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی اور معاہدہ لکھا گیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے بلائیں گے ان کو آنا پڑے گا۔ اس غزوے کو غزوہ بنو زمرہ کہا جاتا ہے۔ اسی دوران کفار مکہ نے اپنی تجارتی مہم بڑھانا شروع کر دی تاکہ اس سے جو نفع ملے گا وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے استعمال کرے۔ اس منصوبے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر شروع کر دی۔ ایک مرتبہ قریشی قافلہ گزرنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر لے کر مقام بواد پر پہنچے، مگر قافلہ جا چکا تھا۔ اسی طرح دوسری بار بھی مقام عشیرہ پر پہنچے تو پتہ چلا قافلہ جا چکا، اور اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے۔ کچھ روز بعد یہ پتہ چلا کہ جو قافلہ ابو سفیان شام کی طرف لے کر گئے تھے وہ واپس ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تیاری کے لیے فرما دیا۔ ابو سفیان جب قافلہ لے کر چلتے تھے تو قافلے کی حفاظت کے لیے آگے جاسوسوں کو بھیجا کرتے تھے، اور اسی مطابق انہوں نے 2 جاسوسوں کو راستے کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے جاسوس نے واپس آ کر یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تیاریاں شروع ہیں۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان ڈر گئے۔ ابو سفیان نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا کہ وہاں جا کر کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، چنانچہ آپ لوگ مکہ سے نکلو اور قافلے کی حفاظت کے لیے آ جاؤ۔ یہ شخص مکہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوا اور اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو جلدی کرو، اپنی قتل گاہ کی طرف بڑھو۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے ابو لہب سے کیا۔ جب ابو سفیان کے بھیجے ہوئے سپاہی نے خبر دی تو سارے سردار تیار ہو گئے سوائے ابو لہب کے۔ وہ کہتا تھا
کہ عاتیقہ کا خواب سچا ہے، اس نے اپنی جگہ یعنی اپنے بدلے عاص بن حشام کو 4000 درہم دے کر روانہ کیا۔ مدینہ منورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ کے پاس بیر عتبہ نامی کنویں کے پاس پہلا پڑاؤ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو کم عمر تھے ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جانے والوں میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن زحید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب واپس جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکنے کی اجازت دی۔ پھر اگلا پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روحہ کے پاس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ بتایا گیا کہ 313 صحابہ ہے اور لشکر میں اونٹ 70 تھے اور گھوڑے صرف 5 تھے۔ طلحہ بن زید اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کی ذمہ داری دی تاکہ یہ لوگ لشکر کے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مکہ سے ایک لشکر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کر کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ حضرات مدینہ منورہ سے نکلے تھے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، نہ کہ جنگ کی تیاری کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس مشورے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے۔ ان کا مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مشورہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصاری صحابہ کرام کی طرف تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ انصاری صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کا حکم مانیں گے۔ ان کا مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر فرمایا، اٹھو اور کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے ہمارے لیے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ ابو سفیان جو قافلے کو لے کر چل رہے تھے، انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور بچ کر نکل گئے اور قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ بھی واپس مکہ آ جائے۔ اس وقت یہ لشکر بدر کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن ابو جہل اور امیہ بن خلف اور بڑے بڑے سردار جنگ کے ارادے سے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی
اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں جہاد کی ترغیب دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ نمودار ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ کفار قریش آپ کے شریعت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اور بڑے غرور سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما اور جس مدد کا وعدہ آپ نے فرمایا ہے وہ مدد نازل فرما دے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو کفار قریش کی طرف سے اسود بن مخزومی میدان میں اترا اور مسلمانوں کو للکارا، تو مسلمانوں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس سے لڑ کر ایک وار میں اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ ان کے مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے مقابلے میں عبیدہ بن حارث، جو کہ بوڑھے تھے، زخمی ہوئے، لیکن تینوں کفار مارے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کے لیے اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے جو کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا۔ ان کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جب عمومی جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ مسلمانوں کی جماعت مغلوب ہو گئی تو آپ کی فرما برداری کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اللہ کی مدد شروع ہو گئی۔ فرشتے نازل ہوئے مدد کے لیے اور کافروں کا برا حال ہوا۔ بہت سے کاٹے گئے، باقی قیدی بنائے گئے اور اس میں سے کچھ بھاگے۔ اس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی پر آپ سے اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔